یہ ادھر کا نہیں ہے ادھر ہی کا ہے. واقعہ آپ نے شاید سنا ہو. 2 سال پہلے میں مدینہ شریف میں تھا. مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا. دیکھا تو میرے بغل میں 2 نوجوان آ کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے قرآن دیا. میں نے قرآن لیا. انہوں نے آیت سجدہ پڑھی تھی, سجدہ تلاوت کیا اور قرآن لے کر کے پھر تلاوت کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب ان کو غور سے دیکھا تو میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا ان سے بات کروں. میں نے عربی ہی میں ان سے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے ان سے کہا هل استطيع ان اتكلم, کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا باس به, کوئی حرج نہیں آپ کر سکتے ہیں. میں نے اس سے پہلے نام پوچھا. اس نے کہا اسمی عبداللہ العطاش, میرا نام عبداللہ العطاش ہے. میں نے اس سے پوچھا این تسکن, آپ رہتے کہاں ہو؟ اس نے کہا اسکن الحمدللہ نحن بالمدینہ المنورہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم مدینہ شریف میں رہتے ہیں. جو ہی اس نے یہ کہا میں نے اسے سوال کیا فی ای محلۃ تسکن, کس محلے میں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا اسکن فی حی البحر, ہم حی البحر میں رہتے ہیں. پھر میں نے اس سے پوچھا ماذا تشتغل, آپ کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا اتعلم فی الکلیہ, ہم کالج میں پڑھتے ہیں. ہم نے اس سے پوچھا هل قرأت کتابا فی العقیدہ, کیا عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی؟ اس نے کہا لا. اتعلم العلوم العشریہ, ہم دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں. اب میں نے سوچا کہ کیسے معلوم کروں کہ یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا. فوراً میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے اس سے کہا کہ بعض الناس یرفعون ایدیہم عند الدعاء الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعضهم یمنعون عنہ, بعض لوگ رسول کے روضے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر بعض لوگ اس کو روکتے ہیں, وہاں پہ وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو یہ جو روکتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں کہ صحیح کرتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ اگر یہ کہے گا کہ وہ صحیح کرتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے, اور اگر کہا کہ وہ غلط کرتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے. چنانچہ جو ہی میں نے اس سے یہ سوال کیا, خدا کی قسم میں ایک ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھا ہوں مسجد نبوی کے اندر, اس نوجوان نے مجھے جواب دیا ھذا غلط ھذا غلط هو نور عیوننا سرور قلوبنا یستسقى به الغمام تنال به الرغائب تقضى به الحوائج کیف لا نتوسل وهو وسیلۃ الکونین. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ منع کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں, مصطفیٰ تو ہماری آنکھوں کے نور ہیں, وہ تو ہمارے دل کے سرور ہیں. ہم ان کے وسیلے سے جب دعا مانگتے ہیں تو رب قدیر ہماری مرادیں پوری کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد کا واقعہ سن لیجئے اور گفتگو ختم. اب اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی اور اس کے بعد میں کہتا ہوں بن پاکستان, کیا آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ انت تحسن العربیہ, آپ عربی زبان بہت اچھی بولتے ہیں. میں نے کہا اللہ الحمدللہ انا من الہند وہناک مدارس کثیرہ, میں ہندوستان سے آیا ہوں. ہندوستان میں بے شمار عربی مدارس ہے جہاں پر عربی زبان سکھائی جاتی ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی زبان ہے, یہ قرآن کی زبان ہے, یہ جنتیوں کی زبان ہے. الحمدللہ یہ رب کا کرم ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے علماء ہیں جو عربی زبان میں گفتگو بھی کرتے ہیں, تقریر بھی کرتے ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں. اب جب وہ سن کر کے خوش ہوا تو میں نے اس سے پوچھا هل تعرف احدا من الہند, کیا تم کسی ہندوستانی کو جانتے ہو؟ یہ ابھی 3 سال پہلے کی بات ہے. کالج کا پڑھنے والا نوجوان تھا, مدنی نوجوان ہے. میں نے اسے پوچھا هل تعرف احدا من الہند, کیا تم کسی ہندوستانی کو جانتے ہو؟ اتنا جو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا نعم هناك شیخ کبیر فقیہ عظیم نحن نحبه حبا کثیرا. وہ نوجوان کہتا ہے ہاں ہندوستان میں ایک بہت بڑے پیر ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. جب اس مدنی نوجوان نے یہ کہا تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ ذرا معلوم تو کروں کہ ہندوستان کا کون عالم ہے کہ جس کی محبت کا چراغ اس کے دل میں جل رہا ہے. ہندوستان کا کون وہ پیر ہے کہ جس کی محبت کی شمع اس کے دل میں جگمگا رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا مسم ذالک الشیخ, اس شیخ کا نام کیا ہے, اس پیر کا نام کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ پریشان, نام جانتا نہیں تھا. جیسے یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے, یہ تو نام
نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، لیکن ان کا پورا نام کیا ہے؟ اس میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو نام نہیں جانتے ہوں گے، مگر لقب اتنا مشہور ہوا کہ دنیا بھر میں یہی لقب جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ نام نہیں بتا پا رہا تھا، میں نے اس سے جب پوچھا نسم ذالک الشیخ، اس شیخ کا نام کیا ہے، وہ نام تو نہیں لے پا رہا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد اپنے عربی انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ لے جا کر کے وہ کہتا ہے لا اذکر اسمہ، میں نام تو نہیں یاد کر پا رہا ہوں، مگر ہوا ابیاس، نام تو مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، مگر بڑے خوبصورت گورے چٹے سے ہیں، اتنا میں ان کا حلیہ جانتا ہوں۔ جو ہی اس نے یہ کہا میں سمجھ گیا کہ اس کی محبت کا مرکز اگر ہندوستان میں کوئی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے، حضور مفتی اعظم ہند کی آنکھوں کا نور ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اسم ذالک الشیخ العلامہ محمد اختر رضا القادری الازہری البریلوی، کیا ان کا نام علامہ اختر رضا بریلوی ہے؟ جو ہی میں نے یہ نام لیا کہتا ہے نعم نعم هذا شیخ کبیر فقیہ عظیم نحن نحبہ حبا کثیرا، ہاں ہاں یہی وہ شیخ ہیں جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی عظمت کا چراغ ہمارے دل میں جل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، میں آپ کو مدینہ شریف کے اس مدنی نوجوان کی داستان سنا رہا تھا۔ آپ خوش نصیب ہو کہ آج آپ اس عالم ربانی کا دیدار کرو گے جس کے جلوے کی جھلک سے یورپ و امریکہ بھی جگمگا رہے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں دامن تاج الشریعہ ہے، آپ کا وہ پیشوا اور مقتدا ہے، آپ کا وہ قائد و رہنما ہے کہ جو صرف اور صرف کسی ایک گوشے پر نظر نہیں رکھتا ہے، تمام علوم و فنون کا ایسا جامع ہے کہ بڑے بڑے علماء جب مشکلات میں پڑتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ ان مشکلات کو حل کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو ابھی حضور تاج الشریعہ ہی کا واقعہ مدینہ طیبہ کا سناتا، جہاں پہ حضور تاج الشریعہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے عرب کے ایک شیخ نے اعتراض کیا، حضور تاج الشریعہ نے منٹوں میں اس کا جواب دے کر کے اس کو ایسا مطمئن کیا کہ وہ احسنتا احسنتا کا نعرہ لگانے لگا۔ اور حضور تاج الشریعہ جب ہندوستان تشریف لے آئے تو اس کے اوپر پوری ایک کتاب چند ہفتے میں لکھ دی جس کا نام ہے نہایت الزین فی التخفیف عن ابی لہب یوم الاثنین۔ عربی میں یہ کتاب لکھ کر کے دلائل کا انبار لگا دیا، اور اس میں اس عرب کے شیخ نے جو اعتراض اٹھایا تھا اس کا جواب پانی کی طرح واضح کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ حضور تاج الشریعہ امام احمد رضا کے علم کے سچے جانشین کا نام ہے، اس لیے اگر وہ آج آپ کے درمیان آ رہے ہیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آنکھوں میں نور پیدا کیجئے ان کا دیدار کر کے۔ جب نبی کے ایک ادنا غلام کی یہ شان ہے، اللہ اکبر، تو بھلا امام احمد رضا کی شان کیا رہی ہوگی؟ اور امام احمد رضا جس نبی کے در کے غلام زندگی بھر رہے اور آج بھی قبر انور سے اس غلامی کا اعلان کر رہے ہیں، اس نبی کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ رب قدیر ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، چلتے چلتے میں یہ کہوں گا، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ ادھر کا نہیں ہے، ادھر ہی کا ہے۔ واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، 2 سال پہلے میں مدینہ شریف میں تھا۔